अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर रोज़ अपने 5 साला बेटे को जब स्कूल छोड़ने जा रही होती थी तो एक आदमी मुझे दूर खड़ा देखता था। उसका चेहरा हमेशा छुपा होता था, पर एक दिन सड़क पे बहुत रश था और मैं गुज़रते गुज़रते उस शख्स से न जाने कैसे टकरा गई और उस शख्स का चेहरा मेरे सामने वाज़िया हो गया, जिसे देखकर मैं शिश्त रह गई थी। मैं खौफ में मुब्तला होकर वहाँ से बेसाख्ता भागी थी। मैं अपने माँ बाप की वो औलाद थी जिसकी किस्मत में माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी, इतनी छोटी कि अपना ध्यान भी खुद नहीं रख सकती थी। इसलिए मुझे मेरे अब्बू की बहन अपने साथ ले गई और मुझे पालने के लिए लेकर गई थी। वो सबको कहा करती थी कि वो मुझे बहुत अच्छे हालात में रख रही हैं, पर यह बात तो मैं ही जानती थी कि मैं वहाँ कैसे रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ पे मेरी फूफो ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। मैं पूरा दिन काम में जुटी रहती थी। मेरी फूफो के अपने बच्चे मज़े से जिस उम्र में टीवी, गेम्स और स्कूल जाते थे, मैं उस उम्र में किचन और पूरे घर को संभाल रही होती थी। मुझे हर वक्त वहाँ ये सुनने को मिलता था कि मैं एक मनहूस हूँ जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा लिया। मैं इस बात से बहुत दुखी हो जाया करती थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर जब मैं वहाँ से भी भागने का सोचती तो डर जाती थी। मेरे दूसरे बहन भाई बेशक मुझसे बड़े थे, पर वो दोनों भी ताया के रहमो करम पे पल रहे थे और उनके हालत भी तकरीबन मुझ जैसे ही थे। हमारा फुप्पो और ताया अब्बू के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था और जो थे वो हमारी तरफ से अपनी आंखें बंद ही रखते थे। इसलिए हमारा अपनी ज़िंदगियों से समझौता करना ही बेहतर था। मैंने भी वक्त के साथ साथ कर लिया था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से शौक़ था। मैं अपनी फुप्पो की बेटी की किताबें छुप छुप कर पढ़ती रहती थी। मैं अपनी फुप्पो के बच्चों को बहुत तवज्जो से पढ़ते हुए सुना करती थी कि वह किस लफ्ज़ को क्या पढ़ रहे हैं, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मैं उर्दू और फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने लगी। बाकी मैंने हर रोज़ किताब को कुछ वक्त ध्यान से पढ़ने से सीख लिया था। मेरी फुप्पो की बेटी की जो किताब पुरानी हो जाती, मैं उसे छुपा कर अपने पास रख लेती। मेरे पास कमरे के नाम पे घर का स्टोर था जिसमें मैं सोया करती थी। मैंने उस स्टोर में किताबों का ढेर जमा कर लिया था। मुझे जब भी फारिग वक्त मिलता मैं किताब पढ़ लेती। फुप्पो इस बात से बेखबर थीं और मैं इसीलिए खुश थी, वरना अगर उन्हें पता लग जाता तो वह इन सारी किताबों को रद्दी में बेच डालती और मैं कभी पढ़ ना सकती। इसलिए मैं बहुत एहतियात किया करती थी। इस गुज्जर में मेरे हमदर्द शायद मेरे फुप्पा ही थे। जो मुझे अजीब भी लगते थे, वो फुप्पो की मौजूदगी में मुझसे बात तक ना करते थे, पर जब फुप्पो सो रही होती या बाहर गई होती तो वो मुझे चुपके से पैसे दे देते, कभी कुछ खाने को भी ला देते। उसके बदले वो बस मुझसे कहा करते थे कि मैं उनके बहुत करीब होकर बैठ जाऊं। पहले तो ना समझी में मैं उनकी बात मान जाती थी, पर जैसे जैसे मैं सियानी हुई मुझे उनका खुद को हाथ लगाना बुरा लगने लगा और जब भी मुझे छूते तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी। और एक बार जब फुप्पो सो रही थी तो वो मुझसे छेड़छाड़ करने लगे। मैं भी कुछ करती कि फुप्पो न जाने कब उठकर आ गई और उन्होंने फुप्पा को देख लिया। उस वक्त फुप्पा बौखला गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें गढ़ीं, पर फुप्पो ने उनकी एक बात ना मानी। उन्होंने मुझे उस दिन खूब मारा था और फुप्पा 2 दिन घर से लापता रहे थे। फुप्पो को जब फुप्पा की याद सताने लगी तो उन्हें लगने लगा कि फुप्पा ठीक कह रहे थे, मैं ही बुरी लड़की हूँ और उनका कोई कसूर नहीं था। और इस तरह मैं अपनी फुप्पो के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी, जिससे उन्होंने अब जान छुड़ानी थी। मैं उस वक्त 16 साल की थी जब मेरी फुप्पो ने मेरी शादी कर दी। वो आदमी हमारे ख़ानदान या बरादरी का नहीं था, कोई गैर था और हमारे शहर से भी बहुत दूर रहता था। फुप्पो ने बस आनन फानन मेरी शादी कर दी। मैं भी उस वक्त खुश थी कि चलो मेरी हर रोज़ के जुल्म से जान छूट गई। पर मुझे शादी के साल बाद जब मेरे शौहर ने यह कहकर मारा कि मैं बांझ हूँ तो मैं अंदर से टूट गई। मेरी सास को मुझसे फ़ौरन पोता या पोती चाहिए थे
ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اس کی اولاد کو دیکھ کر مرنا چاہتی ہیں۔ میری ساس نے اپنے جاننے والی ایک دائی کو ایک دن بلا لیا، جس نے میرا بہت دیر تک معائنہ کیا، اور پھر اس نے بڑے ہی افسوس سے کہا، کیا بیال آئی، تو یہ تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں ان کی بات پر ساکت رہ گئی تھی اور میری ساس نے مجھے لعنتیں دے دے کر رونا شروع کر دیا تھا۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میری ساس نے نہ جانے کیا کیا انہیں کہا، اور پھر وہ کسی بھپرے شیر کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے۔ جوتے، لاتے، تھپڑ، کیا نہ تھا جو اس رات مجھے نہ لگا ہو۔ میں پوری رات سسکتی رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا، ہم کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میری بات پہ میری ساس فوراً پھنکاری، ارے واہ بھائی واہ، اب یہ ڈاکٹروں کی در کی خاک چھاننا چاہتی ہے۔ جب دائی نے کہہ دیا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی تو نہیں بن سکتی، میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے دیں، انہوں نے میرے شوہر کو کہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بے ساختہ ترہم سے دیکھا، جو بالکل اسپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے، پر پھر میری ساس کے ہر روز کے فساد نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اس شخص کی بہت منتیں کی تھیں کہ وہ مجھے طلاق نہ دے، پر اس نے میری ایک نہ سنی اور گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت بالکل بے سہارا ہو گئی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جانے کیوں، اگر میں پھپھو کے گھر جاتی تو بھی میری زندگی عذاب بھی بنتی، تایا کے گھر جاتی تو بھی، اس لیے میں نے ادھی سینٹر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب محتاجی کی زندگی مزید نہیں جینی۔ اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں اپنا آپ اب خود پالوں گی۔ میں یہ سوچ کر ادھی سینٹر بے سہارا عورتوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے وہاں کام بھی مل گیا تھا کیونکہ میں پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ وہاں رہنے کے 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے مجھے دہلا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جب مجھے میرے شوہر نے طلاق دی تھی، میں اس وقت 2 ہفتے کی پریگننٹ تھی۔ اللہ نے مجھے ماں جیسے مقام پہ پہنچایا بھی تو کس وقت پہنچایا، جب میں بالکل بے سہارا ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں اب اس خبر پہ خوش ہوں یا ماتم کروں۔ میں کئی دن اداس رہی، پھر میں نے اپنے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں میں نے اپنے بچے کا بتایا تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ وہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسے یہاں سے لے جائے اور ایک اچھا مستقبل دیں، پر اس شخص نے میرے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں ایک بار پھر جیسے بہت بے بس ہو گئی تھی۔ میں اکثر ڈر جاتی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹی ہی دے دی تو میں کیا کروں گی، اور اگر اس کا نصیب بھی مجھ جیسا ہوا تو، اور یہ سوچ مجھے اندر تک ہلا دیتی تھی۔ پر یہ سب بھی کچھ دن ہی رہا، پھر میں نے سوچ لیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، میں اسے خود اچھا مستقبل دوں گی۔ میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں بھی جانا شروع کر دیا۔ میں تب تک ادھی سینٹر رہی جب تک میں نے اپنے بچے کو جنم نہ دے لیا۔ مجھے جب نرس نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو میری روح کو کچھ راحت ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو میں اسے وہاں سے لے کر چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کسی خیراتی ادارے میں ہوش سنبھالے۔ اس لیے میں نے وہاں سے کچھ دور ایک کمرے کا مکان کرائے پہ لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔ میں سینٹر اکثر جایا کرتی تھی۔ فیکٹری میں دل لگا کر کام کرنے سے مجھے تنخواہ اچھی ملنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے اب میرے اچھے دن آ گئے ہیں۔ میں اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ خوش تھی، لیکن جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے والا شخص میرا شوہر ہی ہے تو میں سناٹے میں چلی گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آئی تھی۔ میں نے دروازے کو بند کر کے اس سے پشت لگا لی تھی۔ وہ باہر کھڑا میرا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، پر میں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے اب میرا بچہ چھیننے آیا ہے۔ میں نے اس روز تو دروازہ نہ کھولا، پر اب وہ ہر روز میرے گھر کے باہر آ جاتا تھا، میری منتیں کرتا کہ ایک بار میں اس کی بات سن لوں، پر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی کوئی بات سنوں۔ لیکن ایک دن مجھے ہمت کر کے اسے سننا پڑا۔ وہ شخص میرے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو اس نے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پلوں بعد میرے بیٹے سے جدا ہو کر میری طرف آیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں گھر سے نکال دیا اور میں تمہارے خط ملنے اور یہ پڑھنے کے باوجود بھی نہ آیا
کہ میں باپ بننے والا ہوں تو اللہ نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دے دی۔ میں نے تمہارے بعد جس عورت سے شادی کی وہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں اسے شادی کے بعد سے ہر ڈاکٹر اور حکیم کو دکھا چکا ہوں، پر وہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جو میری اولاد نہیں ہو رہی، ورنہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس دن ہی سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے مجھے میرے کیے کی سزا دی ہے۔ میں اب تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ حلالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری اولاد واپس دے دو، میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے معاف کر کے اپنا لو۔ وہ میرے سامنے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا، پر مجھ پہ اس کی ایک بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب مجھے اور میرے بیٹے کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو پال سکتی ہوں، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں۔ وہ میری بات سن کر گڑ گڑانے لگا، پر میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن وہ متواتر میرے گھر آنے لگا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ پر میں نے اسے معاف تو کر دیا، پر اپنا آپ اسے نہ سونپا، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا تھا، اور اب میں دوبارہ کسی کھوکھلے سہارے کے لیے خود کو اپاہج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے بہت دور اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر رہنے لگی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے، ہمیں اب کسی تیسرے کی ضرورت اپنی زندگی میں نہیں تھی۔ اللہ حافظ۔